ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہوگی، تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے۔ تو 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا۔ تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے۔ لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی، جو کفر پر ہے وہ اسلام اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم صحیح کرتے ہیں، حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا، جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے۔ پہلے یہ ہوگا، جو بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا، یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے، یہاں کتے پیشاب کریں گے، میرے نبی نے فرمایا۔ مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا۔ گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی۔ ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حج میں آبادی کو دیکھیں، اور پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، اور میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں کہ گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے۔ تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے، یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر لیں، تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا۔ پھر ایک دن صفا پہاڑ پھٹے گا، اس میں سے ایک جانور نکلے گا جو سارے اہل ایمان کے ماتھے کو ٹچ کرے گا، ایسے ایسے، صرف اہل ایمان، کافر نہیں۔ تو اس کے ایک ہفتے کے اندر سب اہل ایمان مر جائیں گے اور صرف کافر رہ جائیں گے، جانوروں کی طرح۔ یتہارجون تہارج البہائم، وہ سڑکوں پہ اس طرح فحاشی کریں گے جیسے جانور فحاشی کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ اس سارے نظام کو زیرو کر دے گا۔ آپ کو حیرت نہیں ہو رہی ہے؟ اتنا بڑا سسٹم یار کا ایک پتھر نہیں ہے۔ کون سی طاقتیں آئیں گی جو سب کو فنا کر دیں گی؟ قیامت جب تک ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی، بلکہ کلمہ بھی نہیں، آپ نے کہا اللہ کہنے والا جب تک ایک بھی موجود ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بھی مر جائے گا پھر اللہ جب چاہے گا وہ اس دن کو لائے گا۔ اور جب زمین وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اذا زلزلت الارض زلزالها، تو ساری زمین توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن
جہاں جہاں مسجدیں ہیں وہ زمین ایسے اوپر اٹھ جائے گی. اب کینیڈا کتنی دور ہے، اور کینیڈا کا جو نارتھ ہے وہ کتنی دور ہے، وہاں وہ کالے ہمارا مسجد بنی ہوئی ہے. ایسے وہ زمینیں اکھڑیں گی، ایسے 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 ایسے، اور وہ فلائنگ شروع کریں گی، اور وہ اڑتی 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 مکہ پہنچیں گی. تو جب یہ ساری دنیا کی زمینیں، مسجدیں کی زمین مکہ پہنچیں گی، تو پھر بیت اللہ کی جو مسجد ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، اس سے بھی شاید بڑی ہو جائے، وہ ساری ایسے اکھڑ جائے گی، اور وہ ساری مسجدیں اس کے ساتھ ایسے گیٹ ٹوگیدر ہو جائیں گی. پھر وہ وہاں سے فلائنگ کریں گی اور مسجد نبوی پہنچیں گی. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور بیت اللہ کا بھی کہ وہ جگہ ہوگی، بیت اللہ تو کوئی نہیں ہوگا. وہ جگہ جب یہاں وہ مسجدیں پہنچیں گی تو بیت اللہ کی جو جگہ ہے وہ کہے گی السلام علیک یا رسول اللہ. وہاں تو کسی چیز کا نشان نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قبر بھی مٹا دے گا، لیکن نشان تو ہوگا، کہے گا السلام علیک یا رسول اللہ. پھر مسجد نبوی بھی اکھڑ جائے گی، اور پھر یہ ٹریول کریں گے مسجد اقصیٰ کی طرف. آسمان کا جو دروازہ ہے وہ مسجد اقصیٰ کے اوپر ہے. دیکھو نا، اپنے نبی کو مکہ سے نہیں اوپر لے گئے اللہ تعالیٰ، مسجد اقصیٰ لے گئے، وہاں سے پھر اوپر لے گئے. تو پھر یہ ساری مسجدیں، بیت اللہ، مسجد نبوی، باقی مسجدیں مسجد اقصیٰ پہنچیں گی جو اس وقت فلسطین میں ہے. پھر وہ اکھڑے گی، پھر ان سب کو اٹھا کر اللہ جنت میں ڈال دے گا، اور باقی سمندروں میں آگ لگ جائے گی. پھر کتنے سمندر ہیں، ان میں جب آگ لگے گی تو وہ کیا منظر ہوگا.